بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں محمد ارشد آپ سے مخاطب ہوں۔ اس سے پہلے ہم الدرس الثانی بے سورہ انفال مکمل پڑھ چکے ہیں، اسے سمجھ چکے ہیں اور اس کے سوالات بھی مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم الدرس الثانی جیم سورہ انفال آیات 45 تا 48 میں سے آیات 45 تا 47 تک مکمل کریں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور خدا کو بہت یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ مراد حاصل کرو۔ پیارے بچوں، اس آیت میں مومنین کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ میدان جنگ میں حالات کیسے ہی نازک کیوں نہ ہوں، ان کی ثابت قدمی میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ گھبرائے ہوئے دلوں کو تسکین دینے والا اور اکھڑے ہوئے قدموں کو جمانے والا اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک ہی تو ہے۔ اہل فکر و نظر سے مخفی نہیں کہ فتح و کامیابی کے حقیقی اسباب یہی ہیں جو اس آیت میں مذکور ہیں۔ کامیابی کا صحرا اسی کے سر باندھا گیا جو ناموافق حالات میں ثابت قدم رہا، اور اس کے ساتھ بارگاہ الہی میں دعا و فریاد تو سونے پر سہاگا ہے۔ آیت نمبر 46 میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، فَتَفْشَلُوا، کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، وَاصْبِرُوا، اور صبر سے کام لو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ قرآن حکیم تو واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رعب دشمن کے دل پر چھایا رہے، تمہاری ہوا بندی رہے اور تمہارے اتفاق و اتحاد کی بنیاد متزلزل نہ ہو، تو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اس آیت میں جو ارشادات فرمائے گئے ہیں ان پر کاربند ہونا آسان کام نہیں۔ میدان جنگ سختیوں اور آزمائشوں کا دوسرا نام ہے۔ میدان جنگ کی سختیاں انسان کے مزاج اور قوت برداشت کو متاثر کرتی ہیں۔ قدم قدم پر شیطان نے جال بچھا رکھے ہیں۔ صبر کے بغیر اس پرخار وادی کو طے کرنا ناممکن ہے، اس لیے صبر و استقامت کی تلقین کی جا رہی ہے۔ آخر میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت فقط انہی کے شامل حال ہوتی ہے جو مشکلات اور مصائب کا بڑی مردانگی سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں
خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس آیت میں کفار مکہ کی مثال دیتے ہوئے مسلمانوں کو جہاد سے متعلق ہدایت دی گئی ہے کہ جیسے وہ لوگ غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں پر لشکر کشی کے لیے نکلے تھے، تم جہاد کے لیے نکلتے وقت ایسے طرز عمل کا مظاہرہ نہ کرنا۔ جہاد میں ثابت قدم رہنے اور بارگاہ الہی میں دامن دعا و دست التجا پھیلانے کا حکم دینے کے بعد اخلاص نیت کی تعلیم فرمائی جا رہی ہے، کیونکہ تمام اسلامی اعمال کی روح رواں حسن نیت ہے۔ کفار کا لشکر جب مکہ سے بدر کی طرف روانہ ہوا تو ان کے ہمراہ ایسی دوشیزائیں بھی تھیں جو گانے بجانے اور ناچنے میں اپنا جواب نہ رکھتی تھیں۔ ان کے علاوہ شراب کے بھرے ہوئے مٹکے بھی ساتھ تھے۔ جگہ جگہ پر ان کی بزم عیش و طرب منعقد ہوتی اور ناچ اور گانا ہوتا۔ ابو جہل کو جنگ کا ارادہ ترک کرنے کے لیے جب کہا گیا تو اس نے جواب دیا، بخدا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑے بغیر ہرگز واپس نہیں جائیں گے، یہاں تک کہ ہم میدان بدر میں پہنچیں، وہاں شراب کا دور چلے، رقص و سرود ہوگا، سارا عرب سنے گا اور ان کے دلوں پر ہمارا رعب قیامت تک کے لیے جم جائے گا۔ آج بھی کفر کا لشکر جدھر رخ کرتا ہے، فسق و فجور کا ایک طوفان بدتمیزی امڑ کر آ جاتا ہے جو عصمت و ناموس، انسانی شرف، بلند اخلاقی قدروں کو تنکوں کی طرح بہا کر لے جاتا ہے۔ لیکن مومنین کے شایان شان کفار جیسی عادات نہیں، بلکہ انہیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور خلوص نیت سے کام کرنا چاہیے۔ جہاد کا مقصد خالصتاً خوشنودی الہی ہو، نہ کہ ریاکاری اور دکھاوا۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ کفار کی لشکر کشی کا مقصد لوگوں کو راہ حق پر چلنے سے روکنا ہے، جبکہ مومنین کا مقصد ذاتی فائدہ اور نقصان نہیں بلکہ حق کی تبلیغ و اشاعت ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے آیات 45 تا 47 پڑھا ہے۔ امید ہے کہ آپ اسے اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ آپ کو ایک سوال، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، کاپی کی شکل میں سینڈ کیا جائے گا۔ آپ نے اس سوال کو اپنی نیٹ کاپی پہ تحریر کرنا ہے، قرآن حکیم کا ترجمہ، اور یہ سوال آپ نے اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔